اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طالبات، کل ہم نے میر تقی میر کی پہلی غزل پڑھی تھی، آج ہم اس کی دوسری غزل دیکھتے ہیں۔ گل کو ہوتا صبا قرار ہے کاش، رہتی اکا دن بہار ہے کاش، یہ جدو آنکھ مند گئی میری، اس پہ واہ ہوتی ایک بار ہے کاش، کن نے اپنی مصیبتیں نہ گنی، رکھتے میرے بھی غم شمار ہے کاش، جان آخر تو جانے والی تھی، اس پہ کی ہوتی میں نثار ہے کاش، اس میں راہ سخن نکلتی تھی، شعر ہوتا تیرا شعار ہے کاش، شش جہت اب تو تنگ ہے ہم پر، اس سے ہوتے نہ ہم دو چار ہے کاش۔ ہاں جی، آئیے پہلا شعر دیکھتے ہیں۔ گل کو ہوتا صبا قرار ہے کاش، رہتی اکا دن بہار ہے کاش۔ میر نے اس شعر میں علامات سے کام لیا ہے۔ یہاں گل سے مراد اچھے دن ہیں اور بہار سے مراد اچھے اور خوشگوار حالات ہیں۔ میر نے دنیا اور اپنے غموں کے ہاتھوں جو دکھ اٹھائے، اس سے ان میں مایوسی پیدا ہو گئی۔ وہ دنیا کے ناپائیدار ہونے کے قائل ہوتے ہوئے کہتے ہیں کہ پھولوں کی زندگی چند روزہ ہوتی ہے۔ وہ صبا جو پھولوں کے کھلنے اور مرجھانے میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ صبا سے مراد یہاں باد صبا ہے۔ اس سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ اتنے خوبصورت پھولوں کو کچھ اور وقت مل جاتا تو کتنا اچھا ہوتا، مگر وہ ساتھ ہی کہتے ہیں کہ ہر اچھی چیز کے دن تھوڑے ہوتے ہیں، بقا اور دوام صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کو ہے، باقی سب کچھ جو ہے وہ فنا ہو جانے والا ہے۔ میر نے عمر بھر دکھ اٹھائے، چند اچھے دن دیکھے یا محبوب سے التفات کیا، محبوب سے ان کے تعلقات اچھے ہوئے، تو پھر شاعر جو ہے وہ اس بات کا بیان کر رہے ہیں، یہ خواہش کر رہے ہیں اور صبا سے جو ہے وہ التجا کر رہے ہیں کہ کاش جو ہے وہ تمہیں قرار آ جائے، یہ بہار اسی طرح سے جو ہے وہ قائم و دائم رہے، تاکہ جو ہے وہ میرا جو ہے وہ اپنے محبوب کے ساتھ یہ جو اچھے تعلقات قائم ہوئے ہیں، یہ سلسلہ جو ہے وہ کچھ دن تک جاری رہے۔ یعنی شاعر جو ہے وہ یہ جو بہار آنے کا ذکر کر رہے ہیں، وہ جو ہے اپنے محبوب سے جو ان کے اچھے تعلقات ہیں یا ملاقات ہوئی ہے، اس ملاقات کی جو ہے وہ دوامیت کا، اس کے طویل ہونے کے جو ہے وہ خواہش کا اظہار کر رہے ہیں۔ یہ جو دو آنکھ مند گئی میری، اس پہ واہ ہوتی ایک بار ہے کاش۔ میر کا یہ شعر عشق حقیقی اور عشق مجازی ہر دونوں طرح کی کیفیات کا اظہار کر رہا ہے۔ ایک عاشق صادق کی یہ دلی خواہش ہوتی ہے کہ موت سے پہلے محبوب کا دیدار کر لے، ایک بار تو وصل نصیب ہو۔ اہل تصوف کے ہاں ذات باری کے دیدار کے لیے عمر بھر ریاضت کی جاتی ہے اور اسی امید پر زندگی بیت جاتی ہے، جبکہ عشق مجازی میں محبوب کی سنگ دلی اور بے رخی حد سے بڑھ جاتی ہے، یہاں تک کہ عاشق کو موت آ لیتی ہے۔ ایسے میں وہ نہایت حسرت سے اس آرزو کا اظہار کرتا ہے کہ کاش کچھ مدت اور مل جاتی، کچھ وقت آنکھیں کھلی رہتی اور میں اپنے محبوب کا دیدار کر لیتا۔ اسے یقین ہے کہ جس محبوب نے عمر بھر بے اعتنائی کی ہے، وہ میری موت کے بعد ضرور آئے گا۔ کیا ہی اچھا ہوتا اگر اس کی قیامت شاعر کی زندگی ہی میں ہو جاتی۔ اس شعر میں آنکھیں مندنا اور آنکھیں واہ ہونا میں صنعت تضاد ہے، یعنی دو مختلف چیزیں ہیں، جس سے شعر کے حسن میں اضافہ ہو رہا ہے۔ ایک طرف شاعر آنکھیں مند جانے کا ذکر کر رہے ہیں تو دوسری طرف آنکھیں کھل جانے کا۔ میر کا یہ شعر حسرت دیدار کی ایک بہت ہی مؤثر سی تصویر ہے کہ وصال تو خواب ہی رہا، دید بھی نہ ہو سکی۔ اس کو جو ہے وہ شاعر نے جو ہے وہ وصال کی خواہش اور دید کی جو ہے وہ خواہش دونوں جو ہے وہ اس شعر میں انہوں نے بیان کی ہیں۔ کن نے اپنی مصیبتیں نہ گنی، رکھتے میرے بھی غم شمار اے کاش۔ یہ شعر میر کی دلی کیفیات کا ترجمان ہے۔ اس میں داخلیت کا عنصر غالب ہے۔ بچپن میں یتیم ہو گئے، بھائی اور ماموں نے برا سلوک کیا، خاندان سے نکلے، عشق میں مبتلا ہوئے تو محبوب نے بے رخی کا رویہ برتا، تلاش معاش میں لکھنؤ اور کلکتہ گئے، ناکامی اور معاشی بدحالی نے قنوطیت پیدا کی، اس لیے حسرت، یاس، سوز و گداز، غم و غصہ ان کی فطرت بن گیا اور وہ آہوزاری اور فریاد ان کا شعار ٹھہرا۔ میر اس شعر میں ہمارے اس معاشرتی رویے کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ لوگوں کو ناکامی یا پریشانی کا منہ دیکھنا پڑتا ہے تو وہ مایوسی کا شکار ہو جاتے ہیں، ہر ملاقاتی کے سامنے اپنے دکھوں کی پٹاری کھول کے بیٹھ جاتے ہیں، ہر آئے گئے کو اپنا رازداں بنا لیتے ہیں، اس بات کا بھی خیال نہیں کرتے کہ مخاطب شاید ہم سے بھی زیادہ دکھی اور پریشان ہو۔ بہتر انسانی طرز عمل تو یہی ہے کہ آدمی دوسرے کا حال پوچھے، اس کا دکھ درد بتائے، نہ یہ کہ اپنے دکھوں سے اس کو مزید پریشان کر دیا جائے۔ ویسے بھی اپنے دکھ کو چھپا لینا اعلیٰ ظرفی اور اس کو اچھالتے پھرنا کم ظرفی کی جو ہے وہ
علامت ہوتی ہے، لیکن ایسے بہت کم ہوتا ہے کہ لوگ جو ہے وہ اپنے دکھوں کو چھپا پائیں، بلکہ ہمارے ہاں تو جو ہے معاشرے میں جو رویہ پایا جاتا ہے کہ کوئی کسی کے سامنے بیٹھ کے جب اپنا غم ہلکا کرنے کی کوشش کرتا ہے تو الٹا جو ہے وہ اس کا غم سننے کی بجائے، اس کو دلاسا تسلی دینے کی بجائے وہ اپنے ہی غم کھول کر بیٹھ جاتے ہیں۔ جان آخر تو جانے والے تھی، اس پہ کی ہوتی میں نثار اے کاش۔ انسان فانی ہے اور یہ دنیا بھی فانی ہے، جو روح پیدا ہوئی اسے فنا کے گھاٹ اترنا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ جب یہ جان ایک مقررہ وقت کے بعد ختم ہو جائے گی تو کیا ہی بہتر ہو کہ اسے محبوب کی نظر کیا جائے۔ شاعر تعصب بھرے لہجے میں کہتا ہے کہ کاش میں نے یہ جان اپنے محبوب پہ وار دی ہوتی۔ میر کے اس شعر کا تعلق عشق حقیقی سے بھی ہے، اس لیے کہ جب ایک دن اس زندگی کو ختم ہی ہونا تھا تو جان جس کی دی ہوئی تھی اس پہ ہی نثار کی ہوتی تو بہتر تھا۔ یعنی شاعر جو ہے وہ دل میں شہادت کی تمنا لیے ہوئے جو ہے وہ اپنی جو ہے وہ اس خواہش کا اظہار کر رہا ہے کہ جس نے عطا کی ہے یہ زندگی، جس کے ذریعے جو ہے وہ اس زندگی نے قربان ہو جانا ہے یا ختم ہو جانا ہے، تو اسی پر اس زندگی کو جو ہے وہ قربان کر دیا جائے تو وہ بہتر ہے۔ اس میں راہ سخن نکلتی تھی، شعر ہوتا تیرا شعر ہے کاش۔ محبوب سے ملاقات اور بات چیت محب کی ایک بڑی تمنا اور حسرت ہوتی ہے اور اسی سے ملنے کے سو بہانے تراشتا ہے۔ ایک یہ انداز بھی ہے کہ کاش تمہیں شعر و شاعری سے دلچسپی ہوتی اور تم شاعر ہوتے، اس بہانے ہم نہ صرف مل سکتے تھے بلکہ اپنے جذبات کا اظہار بھی کر لیتے، ایک دوسرے کو سمجھ لیتے۔ آپ شعر کہتے، میں اس کی داد دیتا، یوں میری قدردانی سے تیرے دل تک راہ ملتی۔ اگر ذوق شعر بھی ہوتا تو بھی میں آپ کے حسن و جمال کی تعریف کرتا تو تم خوش ہوتے اور میری تمنا برآتی۔ یعنی شعر گوئی کے ذریعے جو ہے وہ گفتگو کا سلسلہ، شاعر کی خواہش ہے کہ میرے محبوب سے چل نکلتا، ویسے تو وہ میرے ساتھ سنگ دلی برتتا ہے، لیکن جو ہے اگر اس کو شعر و شاعری کا جو ہے وہ شوق ہوتا یا شعر و شاعری میں اس کو مہارت حاصل ہوتی تو وہ میرے اشعار کے بدلے میں ضرور مجھے جواب دیتا اور ضرور جو ہے وہ میری محبت کو سمجھتا۔ شش جہت اب تو تنگ ہے ہم پر، اس سے ہوتے نہ ہم دو چار ہے کاش۔ شش جہت چھ طرف دائیں بائیں اوپر نیچے آگے پیچھے، اس سے مراد کل کائنات ہے، دو چار ہونا واسطہ پڑھنا۔ شاعر اب اس میں اپنے آپ کو مریض عشق ظاہر کر رہا ہے اور اسے کسی طور قرار نہیں۔ ایک طرف محبوب کی بے رخی ہے، وصال کی امید نہیں رہی، سکون لٹ چکا، عاشق اپنوں کی نظر میں گر چکا ہے، رقیبوں کی رقابت نے اور دھوکے دیے ہیں، محرومی اور مایوسیوں کے سائے ہیں۔ اس طرح عاشق پر ساری دنیا تاریک ہو چکی ہے۔ اب اسے بارہا خیال آ رہا ہے کہ اگر اس کا یہی نتیجہ نکلنا تھا تو افسوس کہ راہ عشق جو ہے وہ میں نے اختیار ہی کیوں کیا، نہ محبوب کو اپنا بناتے، نہ اس کی جدائیوں سے دل پر زخم لگتے، نہ سکون کی دنیا اجڑتی۔ جو ہے اگر ہم اس شعر کو دیکھیں، جو دوسرا مصرع ہے اس کے پہلے لفظ کو جو ہے وہ اس پڑھا جائے تو مفہوم صرف کائنات مراد ہوگی کہ کاش ہم اس دنیا میں علام و مصائب میں مبتلا نہ ہوتے۔ یعنی یہ دیکھیں جیسا کہ یہ شعر ہے، شش جہت اب تو تنگ ہے ہم پر، اس سے ہوتے نہ ہم دو چار، یہ اس جب آ جائے گا تو پھر وہ شش جہت کو مخاطب کرے گا، اور اگر اس پڑھا جائے تو اشارہ محبوب اور عشق کی طرف ہوگا کہ اس سے واسطہ نہ پڑتا تو سکون سے رہتے۔ جی عزیز طالبات، اس غزل کو اچھی طرح سے دیکھ لیجئے گا، جو کچھ سمجھ میں نہ آئے وہ آپ سوال مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ اللہ حافظ۔